بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ سونے کے بدلے قرض کی پالیسی کیا ہے۔ پاکستان میں جب بھی کسی کو مالی مشکلات اور قرضے کی ادائیگی کے لیے فوری رقم چاہیے تو وہ بینک سے سونے کے بدلے قرضے کے لیے رابطہ کرتا ہے۔ بینک وہ سونا گروی رکھ کر قرضے کی رقم ادا کر دیتا ہے۔ بینک میں موجود سونار سونے کو چیک کرتا ہے، پھر اس کا وزن کر کے اس کی جو قیمت اس وقت کے حساب سے بنتی ہے بناتا ہے، اور پھر سونے کی قیمت معلوم ہونے پر بینک سونے کی قیمت کے برابر قرض نہیں دیتا بلکہ اس کی قیمت کے 70% حصے کے برابر رقم بطور قرض ملتی ہے۔ سونے کو پیک کر کے اس پر ایک سیل لگا دی جاتی ہے اور اس میں موجود سونے کے زیورات کی تفصیلات ایک سلپ پر لکھ کر ایک اس شخص کے پاس جو کہ قرضہ لے رہا ہے اور دوسری سلپ بینک اپنے ریکارڈ میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ پیکٹ ایک لاکر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ سونے کے بدلے قرض کی پالیسی کیا ہے؟ سونا گروی رکھ کر قرض دینے کی پالیسی کے بارے میں پاکستان میں مالیاتی شعبے کے ریگولیٹری اسٹیٹ بینک کے مطابق اس کی مکمل اجازت ہے۔ بینک اس سلسلے میں سونے کے بدلے میں ذاتی و کاروباری قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف بینکوں کی جانب سے سونے کے بدلے میں قرض کے لیے اشتہاری مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ پاکستان کے سرکاری شعبے کے واحد بینک نیشنل بینک نے اپنی ویب سائٹ پر سونے کے بدلے میں قرض کے لیے تفصیلات جاری کر رکھی ہیں، تو اسی طرح پرائیویٹ بینکوں نے بھی اپنی ویب سائٹوں پر سونے کے بدلے قرض کے حصول کے لیے مختلف اسکیموں کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق بینکوں کو صرف ان برانچوں میں سونے کے بدلے قرضہ دینے کا اختیار ہے جہاں اس کے لیے مطلوبہ انفراسٹرکچر، تربیت یافتہ سٹاف اور مکمل حفاظتی انتظامات موجود ہوں۔ بینکوں کو یہ بھی ہدایات ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ہر سماہی کے اختتام پر سونے کے بدلے قرض دینے والی برانچوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہے۔ بینکوں کو یہ ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ وہ سونے کے بدلے قرض دینے کے لیے ایسے ماہر افراد کی خدمات حاصل کریں جو سونے کے کاروبار میں مہارت رکھتے ہوں۔ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق تجارتی بینکوں نے جون 2022 کے اختتام تک تقریباً 60 ارب روپے کے ایسے قرضے جاری کیے ہیں جو سونے اور اس سے بنے ہوئے زیورات اور چاندی گروی رکھ کر جاری کیے گئے ہیں۔ سونے کے بدلے قرض دینے کی پالیسی صحیح ہے؟ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق یہ قرضے زراعت، لائف سٹاک، چھوٹے کاروبار، زراعت و کاروبار کے لیے خریدے جانے والے اثاثے، گھر کی خریداری، ذاتی قرضے کی ادائیگی یا کسی اور ضرورت کے لیے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے مالیاتی امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پاکستان میں اجازت ہے، لیکن سونا گروی رکھ کر اس کے بدلے میں قرض لینے کی پالیسی ترقی یافتہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مضبوط مالیاتی نظام کے حامی ملکوں میں قرضہ ہمیشہ ایک انکم جنریٹنگ ایسٹ یعنی کمائی کر کے دینے والے اثاثے کے بدلے میں دیا جاتا ہے، لیکن سونا کوئی ایک ایسا اثاثہ نہیں ہے کہ وہ انکم پیدا کر رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں سونے کے بدلے قرضہ نہیں دیا جاتا، تاہم ترقی پذیر ملکوں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے وہاں کیا صورتحال ہے، مگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ سونا گروی رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں یہ سونا بینک اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ویسے بھی قرض دار کو سونے کی ملیت سے کم ہی قرضہ دیا جاتا ہے۔ برصغیر میں سونے کی ایک خاص اہمیت ہے اور تقریباً ہر گھر میں سونا تھوڑی بہت مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ امریکہ اور یورپ میں سونا گروی رکھ کر قرض نہیں دیا جاتا، تاہم پاکستان میں سونے کی ایک خاص اہمیت ہے
اور خاندانوں کے پاس سونا موجود ہوتا ہے جسے وہ مالی مشکلات کی صورت میں گروی رکھ کر قرض لیتے ہیں۔ بینکوں میں گروی رکھا سونا کتنا محفوظ ہے؟ قرض کے لیے سونا گروی رکھنا اور یہ کتنا محفوظ ہے، اس سلسلے میں کراچی میں ایک بینک کے لاکر سے سونا غائب ہوا تو دوسرے بینک کے لاکر میں اصلی کی بجائے نقلی زیورات رکھنے کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کے تحفظ کے بارے میں مختلف سوالات آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ تو اسٹیٹ بینک کے پاکستان کے مطابق قواعد و ضوابط جو بینک اور صارف کے متعلق ہے، اس سے جڑے تمام امور ہوتے ہیں۔ تاہم اگر بینک کے لاکر سے سونا چوری ہوتا ہے یا اگر اصلی کے بجائے نقلی زیورات رکھ دیے جاتے ہیں تو اس میں بینک کے عملہ ملوث ہوتا ہے اور ان کی ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے۔ ملک میں ہر دوسری جگہ کی طرح بینکوں میں بھی فراڈ ہوتے ہیں اور جب اس میں بینک کا عملہ ملوث ہو تو اسے فوجداری قانون کے تحت دیکھا جاتا ہے اور اس میں FIA بینکنگ سرکل کارروائی کرتا ہے۔ لاکرز توڑ کر سونا چوری کرنا یا گروی رکھے ہوئے سونے کے زیورات کے بدلے میں نقلی زیور رکھنا ایک جرم ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ تاہم پھر بھی لوگوں کی نظر میں گھر میں رکھے ہوئے سونے کی نسبت بینک میں رکھا ہوا سونا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ گروی رکھے ہوئے سونے کی چوری کی صورت میں بینک کیا کرتا ہے؟ قرض کے لیے گروی رکھے گئے سونے کی چوری کی صورت میں بینک کیا قدم اٹھائے گا اور قرضہ لینے والے کو یہ سونا کیسے لوٹائے گا، اس کے بارے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ گروی رکھے ہوئے سونے کی چوری، آتش زدگی، دوسرے خطرات کے پیش نظر ان کی مکمل انشورنس ہونی چاہیے تاکہ سونے کی چوری یا کسی اور وجہ سے اگر سونا ناقابل واپسی ہو تو قرض لینے والے کو قرضے کی ادائیگی پر اس کا مکمل اثاثہ واپس مل جائے۔